السلام علیکم۔ جب ہم خلفۂ راشدین کے ٹائم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو سب سے جو شارٹ پیریڈ تھا وہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 632 میں وہ خلیفہ بنتے ہیں اور 634 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، لہٰذا کچھ ہی سالوں کے لیے وہ خلیفہ تھے۔ لیکن جب ہم اس شارٹ پیریڈ کو میٹیکولیسلی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کے بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں، بہت زیادہ کارنامے ہیں اسلام کے لیے۔ پچھلے کچھ ویڈیوز میں ہم نے ان پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے، ان کے ٹائم میں جو فتوحات ہوئی تھی، جو جنگیں ہوئی تھی، ان کے سامنے جو انیشل چیلنجز تھے ان پر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں جو کہ آخری ویڈیو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اس میں ہم تھوڑے سے ان کے اچیومنٹس کے اوپر بات کریں گے، ان کے کریکٹر کے اوپر بات کریں گے اور پھر ان کی ڈیتھ کے اوپر بات کریں گے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اگر کریکٹر کی بات کی جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے اور بہت اچھے دوست تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ان کے دوست تھے بلکہ ان کے سسر بھی تھے۔ ان کی جو بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے یہ بتایا تو انہوں نے ان پر ٹرسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ آمین ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر مکہ کے اندر جو 11-12 سال کا جو پیریڈ تھا نبوت کا، تو ان 11-12 سالوں میں جو پرسیکیوشن ہوئی تھی تو اس میں ان کا نام بھی تھا، ان پر بھی بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوئی تھی، بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے علاوہ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے مدینہ، تو ہجرت کے دوران وہ ان کا ساتھی بھی تھا، انہوں نے ان کو اکمپنی دی تھی۔ پہلے وہ غار سور میں گئے تھے، وہاں پر انہوں نے کچھ دن اور کچھ راتیں گزارے تھے، اور ان کا جو بیٹا تھا تو وہ ان کے لیے رات کو کھانا وغیرہ بھی پہنچاتا تھا۔ تو اس ہجرت کے وقت میں بھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، اور پھر مدینے میں بھی زیادہ تر جو ٹائم تھا تو وہ اس میں ان کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر جو جنگیں لڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور شرکت کی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو وہ ان کا ایک بہت قریبی ساتھی تھا اور بہت زیادہ خدمات تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اچھا، اگر ان کے اچیومنٹس کے اوپر بات کی جائے، سب سے پہلے جب وہ خلیفہ بنے تو عرب میں، جس طرح پچھلے ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب کے اندر بہت زیادہ بغاوت ہوئی تھی، مختلف قبائل نے بغاوت کی، اور یہ ایک ایسا چیلنج تھا ان کے سامنے، اگر وہ ان ریبیلین کو سپریس نہ کرتا، ان کو ختم نہ کرتا، ان کو کرش نہ کرتا، تو لہٰذا جو جدوجہد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی پچھلے 20-22 سالوں میں، تو وہ پھر بیس لیس ہوتی، پرپز لیس ہوتی اور یوز لیس ہوتی، کیونکہ وہ سب کچھ پھر ریورس ہو جاتا۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان کے سامنے، اور پورے عربین پیننسولا میں انہوں نے اس ریبیلین کو کرش کیا، جسے ہم ردہ وار کہتے ہیں، جو پچھلے ویڈیوز میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے جسے ہم اپوسٹسی وار بھی کہتے ہیں، جن لوگوں نے خود کو پیغمبر ڈکلیئر کیا تھا اور جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان کے سامنے۔ اسی وجہ سے انہوں نے فیتھ کو ری اسٹیبلش کیا تھا دوبارہ، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ ان جنگوں میں ردہ وارز جو تھے تو ان جنگوں کے دوران بہت زیادہ مسلمان جو حافظ قرآن تھے، تو حافظ قرآن جو تھے بہت زیادہ ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی، ڈیتھ ہوئی تھی۔ لہٰذا جب بہت زیادہ حافظ قرآن کی کیجولٹیز ہوئی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے وہ تیزی کے ساتھ مر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں قرآن شریف کو پریزرو کرنا ہوگا، اس پر کام کرنا ہوگا. جس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف کو ان کی کلیکشن کی اور ان کا ایک کتاب بنایا، کتابی شکل دیا. لہٰذا آج کے ٹائم میں جو ہمارے پاس قرآن شریف کتاب کی شکل میں موجود ہے، تو اس کی شروعات سب سے پہلے ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں. اچھا، زکوٰۃ کی بات کی جائے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، لہٰذا یہ میک شور بھی انہوں نے کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو انہوں نے فورس کیا تھا کہ آپ لوگ زکوٰۃ دیں گے. زکوٰۃ جو ہے وہ ایک اسلام کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے اور اسلامک اسٹیٹ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو یہ بھی ان کی ایک اچیومنٹ تھی. اچھا، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو جو زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے تھے تو وہ بالکل وہ خرچ کرتے تھے غریب کے اوپر، کمزور کے اوپر، اور وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ محلات وغیرہ بنائے تھے. ایک سمپل آدمی تھے، سمپلسٹی ان کو بہت زیادہ عزیز تھی. ایون جب وہ خلیفہ بنے تھے تو پھر بھی وہ تجارت کرتے تھے، ٹریڈ کرتے تھے. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ خلیفہ ہے، ابھی آپ جو ہے یہ کپڑا وغیرہ آپ نہ بھیجیں. لہٰذا پھر اس کے بعد جب ڈیسیجن ہوئی تو انہوں نے ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے فیملی کو یہ ایڈوائز دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد جو ان کی پراپرٹی ہے تو ان میں سے اتنا اماؤنٹ آپ نے بیت المال میں جمع کرنا ہے. تو لہٰذا یہ تھی ان کی شخصیت، ان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا، اس کے علاوہ اگر ان کی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں بہت زیادہ میرٹ تھا. گورنرز جو وہاں پر ہوا کرتے تھے، جتنے بھی وہاں پر ایڈوائزر تھے، یعنی جو بھی ان کے انڈر تھا، تو سب میرٹ کے اوپر تھے، کوئی نیپوٹزم وغیرہ اس کے اندر نہیں تھا، اور کافی ایک امپارشل گورنمنٹ تھا ان کا. اچھا، اس کے ٹائم میں شورا بھی تھا، ایک ڈیموکریٹک سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کوئی ڈسپوٹک اس قسم کا کوئی رولر نہیں تھا کہ جو خود آرڈر جاری کرتا تھا اور خود اپنے فیصلے مسلط کرتا تھا وداؤٹ ہیونگ اینی کنسلٹیشن ود ادر مسلم. وہ مشورہ لیتا تھا، اس کے انڈر ایک شورا تھا، پراپر شورا تھا. جنگیں ہوتی تھی یا جو بھی ہوتا تھا تو اس کے لیے وہ مشورہ کرتا تھا. تو ایک مشورے کا سسٹم تھا، اور مشورہ اسی وجہ سے بھی تھا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے الیوم اکملت وامر شور بینہم، کہ مسلمانوں کے تمام جو معاملات ہیں تو وہ باہمی مشورے سے ہوں گے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں بھی سارے جو ایشوز اپروفڈ ہوتے تھے تو وہ کنسلٹیشن کے تھرو ہوتے تھے. جتنے بھی بیٹلز ہوئے ہیں تو ان میں وہ کنسلٹیشن کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی وہ ہیبٹ تھا اور انہوں نے اس چیز کو ایڈاپٹ کیا تھا سٹل. تو کنسلٹیشن بھی تھا ان کے گورنمنٹ میں. اچھا، 634 میں اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں جب ان کی عمر ہوتی ہے 63 سال، 63 ایئر. ان کو بخار ہوتی ہے اور پھر ان کا گلا بھی خراب ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہیڈیک بھی ہوتی ہے. لہٰذا وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور پھر اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ نماز بھی ادا نہیں کر پاتے. جس کے بعد پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو لیڈ کرے کنگریشنل پریئر میں. اچھا، ان کی وفات ہوتی ہے 23 اگست 634 میں، اور 23 اگست 634 میں جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے. اور ان کی وفات کے بعد پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے وفات کے ایک دن پہلے وہ ان کو نومینیٹ کرتے ہیں ایز اے نیکسٹ خلیفہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایکسیشن کس طرح ہوئی تھی، وہ کس طرح خلیفہ بنے تھے، تو وہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو.